عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، بات چل رہی تھی سیرت کی۔ سیرت کا موضوع یہ بہت ہی طویل موضوع ہے، اگر اس پر بات کی جائے تو سالہ اس پر گزر سکتے ہیں۔ بہرحال سیرت کے موضوع جہاں کہیں بھی بیان ہو تو ہم اس کو جو ہے ہمہ متوجہ ہو کر سنیں۔ اس کا سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے۔ سیرت کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیوں کیا چیزیں آئی، اسی کو سیرت کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی اور بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شادی کی، پہلی شادی کی، یعنی جوانی والی شادی جب کی، جس وقت جو ہے آدمی پورے طور پر جوان رہتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی، جو نکاح کیا، وہ بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، جن کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آلریڈی 2 شادیاں ہو چکی تھی، لیکن دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ آج واویلا مچا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ فخر الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے شادیاں کیا کرتے تھے، اس طریقے کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں اسے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی ہے، اپنی عمر سے تقریباً 15 سال زیادہ ان کی عمر تھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 40 سال تھی، اور بہت ہی سلیقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ جب تک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، یعنی پیٹ سے 6 بچے پیدا ہوئے، 6 بچے پیدا ہوئے، جن میں 4 بچیاں ہیں اور 2 بچے ہیں۔ بچیوں میں جو ہے حضرت زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ ساری بچیاں ہیں، یعنی 4 بچی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اور اسی طریقے سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ابراہیم اور قاسم، اور ایک بچہ اور پیدا ہوا ماریہ قبطیہ جو بادی تھی، ان کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی کل ملا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو اولاد عطا کی، وہ 7 اولاد عطا کی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے جو بچے پیدا ہوئے، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت زینب ہے، حضرت ام کلثوم ہے، یہ ساری جو ہے دیکھیں یہی سے جو ہے سادات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی والی زندگی میں جو شادی کی، جو نکاح کیا، وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور اس وقت جو ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 15 سال بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
باقاعدہ جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مکہ کے لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے, الصادق کہتے تھے, الامین کہا کرتے تھے. لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے دنیا سے دھیرے دھیرے اچاٹ ہونا شروع ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اچاٹ ہونا شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی غرض سے مکہ میں ایک پہاڑ ہے, مکہ سے یعنی مکہ میں ایک پہاڑ ہے جبل نور, جس میں ایک غار ہے, غار ہرا. اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے, کبریائی بیان کیا کرتے تھے اللہ رب العزت کی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے غار ہرا میں بیٹھ کے, تو اس وقت کھانا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچایا کرتی تھی. اس غار میں کھانا پہنچا دیا کرتی تھی. حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی الفت اور محبت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, کہ وہ جن کی عمر تقریباً 55 سال تھی. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 تھی تو ان کی عمر تقریباً 55 ہو گئی ہوگی. 55 سال کی عمر میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے لیے یعنی محمد کے لیے دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس پہاڑی پر چڑھا کرتی تھی. صرف کس کے لیے؟ کھانا پہنچانے کے لیے, کہ ہمارے شوہر جو ہے وہاں عبادت کر رہے ہیں, کہیں بھوکے نہ رہ جائیں. 3 مرتبہ جایا کرتی تھی. بلکہ وہاں کے لوگ جب دیکھتے تھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اتنی اوپر بلند پہاڑی پر چڑھ رہی ہیں, تو لوگ منع بھی کرتے تھے کہ دھوپ میں جانے کی کیا ضرورت ہے, آپ یہیں بیٹھے رہیں, ابھی آپ کے شوہر آ جائیں گے, کھانا کھا لیں گے. لیکن نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی الفت اور اتنی محبت تھی کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی غار میں کھانا پہنچایا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار ہرا میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, کبریائی بیان کیا کرتے تھے. اللہ کے سامنے جو ہے جو کچھ ہو سکتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے کہ وہی فرشتہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا, یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام, وہی فرشتہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور فرماتا ہے کہ اقرا, اپنے رب کے نام سے پڑھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. اس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا, تینوں مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا. اب تینوں مرتبہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبایا, یعنی سینے سے سینہ لگایا. اور تیسری مرتبہ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. تو اس طریقے سے سورہ علق کی 5 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پہلی وحی تھی. اور اس وحی کا بوجھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا زیادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا, سخت سردی کا موسم تھا, اس وقت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے. چونکہ یہ کلام الہی کا بوجھ تھا. کلام الہی کا بوجھ دوستو کوئی معمولی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ہو جاتا. تو کلام الہی کی جو کیا ہے گرمی ہے, تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور بالکل پسینے میں ڈوب گئے. اور پسینے میں ڈوبنے کے بعد جب واپس گھر جاتے ہیں, گھر جانے کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پورا حال بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا. اور گھر پہنچنے کے بعد
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی. دیکھیے ٹھنڈی کا موسم ہے، پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. سخت سردی تھی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، کیونکہ یہ کلام الہی کا بوجھ تھا. اب جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر محمد کو دیکھا کہ اتنے پریشان ہیں، تو اب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کو ڈھارس بتانے لگی کہ آپ تو اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، جو سماج میں مجبور ہے اس کی مجبوریوں کو آپ دور کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت آپ کو پریشان نہیں کرے گا. دیکھیے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھ کر کتنی شاندار طریقے سے اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو پریشان نہیں کرے گا. آپ چونکہ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو پریشان نہیں کرے گا، اور آپ کو کسی بھی طریقے سے اللہ رب العزت ستائے گا نہیں. بلکہ جو ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چلیے میں آپ کو اپنے چچا آزاد بھائی کے پاس لے کر چل رہی ہوں، ابھی وہ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا آزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہے اور وہاں پورا واقعہ سناتی ہے ورقہ بن نوفل کو. یہ جو ہے بہت بڑے عالم تھے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، اور ایک وقت آئے گا جب ان کی قوم جو ہے ان کو مکہ سے نکال دے گی. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب ان کی قوم ان کو جو ہے مکہ سے نکالے گی. یہ خبر جو ہے ورقہ بن نوفل نے دے دیا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، اور بہت سارے جو ہے راہبوں نے اور بہت سارے پادریوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتا دیا تھا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، یہی آخری نبی ہے. ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، اور آپ کے اوپر یہ جو نازل ہوا یہ وہی کلام الہی ہے، اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. اب دیکھیے اب یہاں سے جو ہے تاریخ اسلام کا باب شروع ہوتا ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، جب قرآن نازل ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اب دیکھیے یہاں سے نوعیت بدل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنا دیا گیا، نبوت مل گئی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپکے دھیرے دھیرے جو ہے 2-3 سال تک عبادت کرتے، 2-3 سال تک جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے. تو اسی اثنا میں جو ہے دیکھیے سب سے پہلے جو ہے عورتوں میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا. یعنی سب سے پہلی جو تبلیغ شروع ہوتی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا، اپنی بیوی کو دعوت و تبلیغ دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں میں سب سے پہلی جو ہے ایمان لانے والی عورت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے صحابہ میں بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طریقے سے بہت سارے لوگ دھیرے دھیرے ایمان لاتے رہے. دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے اسلام کو پھیلایا، اور اسلام آج ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے درمیان میں اسلام یہ بڑی قربانیوں سے آیا ہے، بڑی محنتوں سے آیا ہے. اس لیے دوستو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں. جب ہم ایمان کی حفاظت کریں گے، اسلام کی حفاظت کریں گے، تبھی ہمارا ایمان اور اسلام محفوظ رہے گا. اور اگر ہم محنت نہیں کریں گے اپنے ایمان کو بچانے پر، اپنے اسلام کو بچانے پر، تو یہ دھیرے دھیرے ہمارے زندگیوں سے نکلتا چلا جائے گا اور ہم کو احساس تک نہیں ہوگا. اس لیے دوستو ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ فرمائے. آمین ثم آمین.